السلام علیکم، ویلکم ٹو ایڈمیشن سیکشن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بی ایس سائیکالوجی کے بارے میں۔ بی ایس سائیکالوجی کا جو پروگرام ہے کیا ہوتا ہے، بی ایس سائیکالوجی میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، اس کی ایوریج فی کتنی ہے، اس کی ڈیوریشن کیا ہے، کون کون سی یونیورسٹیز بی ایس سائیکالوجی کا پروگرام آفر کرتی ہیں، اس فیلڈ میں آنے کے بعد آپ کی جاب ڈسکرپشن کیا ہوگی، کس طرح کی جاب آپ کو ملے گی، کہاں کہاں آپ کام کریں گے، کیا فیلڈ ہوگا آپ کا، اسکوپ کیا ہے، سیلری بیسک کتنی ہے، ہائیسٹ سیلری کتنی ہوتی ہے اس فیلڈ کی، جاب اپرچونٹیز کیا ہیں آپ کے پاس، اسکیل اس کا کیا ملتا ہے پاکستان میں گورنمنٹ سیکٹر میں، اور کچھ امپورٹنٹ باتیں آپ سے شیئر کریں گے کہ بی ایس سائیکالوجی کا پروگرام کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسٹڈی آف ہیومن مائنڈ اینڈ اٹس فنکشن۔ ٹھیک ہے، سائیکالوجی کہتے ہیں جو ہیومن بیہیویئر ہے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھنا۔ ٹھیک ہے، مینٹل کریکٹرسٹکس اور ایٹیٹیوڈ آف اے پرسن، جو بھی انسان کا دماغ ہے، دماغ میں چلنے والے خیالات ہیں، ان کی اسٹڈی کو بی ایس سائیکالوجی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ بی ایس سائیکالوجی کرنا چاہتے ہیں، 4 سال کا یہ پروگرام ہے، اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کا بیسک کرائٹیریا ایف ایس سی پری میڈیکل ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے ایف ایس سی پری میڈیکل نہیں کی ہوئی تو آپ اس میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے۔ اگر آپ نے ایف ایس سی پری میڈیکل کے علاوہ کوئی بھی دوسرا سبجیکٹ پڑھا ہوا ہے تو آپ اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں۔ اس کی جو ایوریج فی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں وہ آپ کی تقریباً پرائیویٹ سیکٹر میں 6 سے 7 لاکھ بنتی ہے ٹوٹل، مطلب 8 سیمیسٹرز کی۔ ٹھیک ہے، اور پبلک سیکٹر میں آپ کی فی 3 سے 4 لاکھ روپے ٹوٹل بنتی ہے پر سیمیسٹر، مطلب 30 سے 50 ہزار کے درمیان پر سیمیسٹر آپ کی فی ہوگی بی ایس سائیکالوجی کی پبلک سیکٹر میں۔ اس کے بعد اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ 4 سال ہے۔ 4 سال میں آپ نے 8 سیمیسٹر دینے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 6 مہینے پر ایک سیمیسٹر ہوتا ہے، 6 مہینے میں آپ کے مڈ ٹرم ایگزام ہوتے ہیں، پھر فائنل ٹرم ایگزام ہوتے ہیں، اور آپ کو نیکسٹ سیمیسٹر میں پروموٹ کر دیا جاتا ہے۔ کون کون سی ایسی یونیورسٹیز ہیں جو بی ایس سائیکالوجی کا پروگرام آفر کرتی ہیں؟ اس میں پنجاب یونیورسٹی ہے، بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان، کراچی یونیورسٹی، یونیورسٹی آف سرگودا، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی بہاولپور، پشاور یونیورسٹی، بحریہ یونیورسٹی، بیکن ہاؤس یونیورسٹی، جی سی یونیورسٹی، کومسیڈ یونیورسٹی، وومن یونیورسٹی مردان، گومل یونیورسٹی، ڈیرہ اسماعیل خان، یہ چند ایک بڑی یونیورسٹیز ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی 100+ یونیورسٹیز ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی بات کر لیتے ہیں جاب ڈسکرپشن کی۔ فیلڈز آفٹر ڈگری، اگر اس میں آنے کے بعد آپ کے پاس کون کون سے فیلڈ ہیں، کہاں کہاں آپ کو جاب ملتی ہیں۔ ایجوکیشن میں سب سے پہلے آپ ایز اے ٹیچر کام کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں کیریئر کاؤنسلنگ کا آپ کا کام ہوتا ہے، ایڈورٹائزنگ مینیجر کا، ایڈمیشن کاؤنسلر کا، چائلڈ ویلفیئر ورکر کا، کسٹمر سروسز ڈائریکٹر، ہاسپٹل ایڈمن، لیبس، ریسرچ، مارکیٹنگ میں، نرسنگ میں، ہوم ایڈمن، مینٹل ہیلتھ ورکر، پیس سائیکالوجسٹ بنتے ہیں آپ، پبلک ریلیشن مینیجر، ریہیبلیٹیشن سینٹرز اور سیلز ریپریزنٹیٹیو، سوشل ورکر، اسپیچ پیتھولوجسٹ، میریجز کنسلٹنٹ، ٹھیک ہے، یوتھ کنزیومر۔ یہ چند ایک ایسے امپلائمنٹ ایریاز ہیں جو کہ بی ایس سائیکالوجسٹ کے پاس ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس فیلڈ میں آتے ہیں تو آپ کے پاس یہ والے فیلڈ ہے، اس میں آپ کسی میں بھی جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں اس کا اسکوپ کیا ہے، بیسک جو اس کی سیلری ہوتی ہے وہ کم از کم کتنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہائیسٹ اس کی سیلری کیا ہے۔ اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں تو اس کی سیلری 30 ہزار سے 40 ہزار کے درمیان ہے، اور اگر پبلک سیکٹر میں بات کریں تو اس کی سیلری 70,000 سے لے کے 90,000 پر منتھ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جاب اپرچونٹیز اس کی پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو اوورال بہت کم ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جس کے بارے میں لوگوں کو یقین نہیں ہے، مطلب کہ اسٹڈی آف مائنڈ، مطلب سائیکالوجسٹ کی جو نیڈ ہے وہ بیسیکلی تب پڑتی ہے جب آپ زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یا سیڈ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن پاکستان میں ایسا کوئی کنسیپٹ ہے نہیں کہ لوگ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں اور چیک کروائیں، بہت کم رجحان ہے اس طرف، تو اس لیے جاب اپرچونیٹیز بہت کم ہیں۔ پبلک سیکٹر میں جو سائیکالوجسٹ ہیں، جو ڈاکٹرز کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایم بی بی ایس کے بعد
سائیکیٹری میں آتے ہیں ان کا تھوڑا اسکوپ ہے، وہاں پہ آپ کو اچھی ارننگ مل جاتی ہے، وہاں پہ آپ جو ہے ایز اے ڈاکٹر اچھی ارننگ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو بی ایس سائیکالوجی جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی ابھی تک ایز سچ کوئی اتنا اسکوپ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہت کم سائیکالوجسٹ ایسے بھی ہیں جو کہ اچھی ارننگ بھی کرتے ہیں۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سائیکالوجسٹ کو سب سے موسٹ کامن کوشچن لوگ کرتے ہیں کہ کیا آپ اب ہمیں بتائیں کہ جی اب ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ سائیکالوجسٹ کی جو لیول ہے وہ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ ایک منٹ میں دیکھ کے ہی بتا دے کہ بندے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگوں کے بیہیویئرز کو سمجھ سکتا ہے، اس کو کافی اچھی سمجھ آ جاتی ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا کہ کوئی انسان ڈپریشن میں ہے یا ہیپی ہے یا سیڈ ہے، ٹھیک ہے، تمام امپریشن کو وہ اچھے سے سمجھتا ہے۔ اور یہ ایک بڑا مزے کا فیلڈ ہے، اگر آپ اس میں آنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیں، ٹھیک ہے، اور یہ ریکمینڈڈ فیلڈ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو لوگوں کے بارے میں جاننے کا بہت شوق ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ۔